کہ پاکستان اس میں قبضہ کر لیتا ہے. یہ پاکستان کا تاریخی حصہ ہے اور جسے ہر سطح پہ تسلیم کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے چوکیاں قائم کی ہیں یا کی جا رہی ہیں اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. تاریخی طور پہ چترال کا حصہ ہے. اس وجہ سے یہاں اگر پاکستان کوئی سیکورٹی پرپس کے لیے اقدامات کرتا ہے اس میں کسی قسم کا نہ اعتراض کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے. بر صغیر میں یہ ہندوستان کا یعنی بھارت اب ہے، بھارت کا تصور جو ہے نا تسلط وہ تھا اس پٹی پہ، اور بھارت وہ اپنا حق بھی جتاتا ہے اور اس حق جتانے کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمنی چین دشمنی بھی اس میں ایک کردار ادا کرتا ہے. اس وجہ سے یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بھارتی لابی زیادہ شور مچاتی ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ ایکسپینشن کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ایک پھر ہمارے ساتھ نئی صاحب. السلام علیکم نعیم بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک بیٹے. سر یہ بتائیں نا کہ جو واخان کوریڈور ہے اس پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں جس طرح پاکستان نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. کیا صداقت واخان کوریڈور ہے کیا، اور کیا پاکستانی آرمی نے واقعی وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، چوکیاں بنا لی ہیں؟ بیٹے یہ بات تو بالکل بے بنیاد ہے کہ پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے. کوئی ایسی گفتگو نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چوکی بنانا جو ہے نا وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے ہے، اور وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے چائنا کا یہ اس کے حفاظتی اقدامات میں سے ایک ہے. ایک بات تو دوسرا، اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ واخان کی پٹی جو ہے وہ بہت بڑی ایک طویل پٹی ہے اور اس کی تاریخی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ تاریخی بھی ہے اور تاریخ ساز بھی ہے. یہاں جو مختلف ادوار میں جس طرح اس کی اہمیت اجاگر ہوتی رہی، اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اور اب جب سے چائنا کے ساتھ یہ کوریڈور والے منصوبے ہمارے آئے ہیں تو ان میں اس کی اہمیت بڑی ہے اور ہم اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف اقدامات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو کہا نا کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج کل جو اہمیت ہے نا اس کی، یہ سوشل میڈیا پہ جو گزشتہ 2 3 4 ہفتے میں اور لوگوں کو جو خبریں اس حوالے سے مل رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. یہ چترال جو پاکستان کا حصہ ہے باقاعدہ چترال کے ساتھ متصل ہے. یہ تقریباً 350 کلومیٹر جو ہے نا لمبی ہے پٹی ہے اور تقریباً 16 سے 64 کلومیٹر تک چوڑی ہے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی لمبی پٹی ہے یہ جو 350 کلومیٹر سے زائد ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ نے جب روس کے ساتھ نا براہ راست ہمسایہ بننے کے خطرے کے پیش نظر اسے افغانستان کی عملداری جو تھی نا افغانستان کی اس میں دے دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے نا یہ آج تک ابھرتے رہتے ہیں، جنم لیتے رہتے ہیں اور ان میں ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. پاکستان اس پر قبضہ کرتا ہے تو کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، ایسی بات ہے نہیں ویسے، لیکن اگر غلط بھی نہیں ہے کہ اگر جائز ہے. یہ دیکھیں یہ طویل عرصے تک پاکستان کا حصہ رہی ہے، طویل عرصے تک، اور اب بھی اسے ایسا تصور کیا جاتا ہے. بعض مقامات پر اس کی دوبارہ پاکستان کے حوالے کرنے کی گفتگو بھی ہوئی ہے، کئی بار ہوئی ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لیکن فی الحال صرف اتنا سمجھیں کہ اس وقت جو ہے نا افغان صوبے بدخشاں میں یہ واخان کی پٹی جو ہے وہ واقع ہے بدخشاں میں، اور اس سے پہلے جو ہے نا جب پاکستان میں چترال کا حصہ تھی تو اس وقت بھی معاملات اور طرح کے تھے. لیکن اب یہ 4 ممالک کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں. نمبر 1 ہے پاکستان، سب سے زیادہ سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے. جتنی طویل سرحد پاکستان کے ساتھ ہے باقی ملکوں کے ساتھ نہیں ہے. ایک ہے یہ پاکستان کے ساتھ، دوسرا افغانستان میں، تیسرا چین، اور اب چوتھا جو ہے نا وہ تاجکستان ہے جہاں اس کی سرحدیں اس سے منسلک ہیں وہ ہے. لیکن اس میں یہ شارع ریشم جو ہے نا یہ کہا یہ جاتا ہے کہ قوموں کے درمیان ایک پل ہے، ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. یہ چاروں اقوام جو ہے نا جو میں نے آپ کو چاروں ممالک بتائے ہیں ان کی اقوام کے دوران شاہراہ ریشم پر یہ ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے. اور صرف پاکستان کو اگر دیکھیں نا، صرف پاکستان کو، تو تقریباً 300 کلومیٹر کی سرحد جو ہے وہ پاکستان سے متصل ہے. اور یہ بھی ایک بات بڑی انفارمیٹیو ہوگی آپ کے ناظرین کے لیے کہ رشیا اور تاج برطانیہ کے درمیان جب سکفل ہو رہا تھا تو یہ واحد پٹی تھی واخان کی جو بفر زون تھی.
یہ باقاعدہ بفر زون تھی، اور وہ بفر زون جو ہے سب نے ہر حیثیت میں تسلیم کیا ہے. کتنے جو ہے سورما آتے رہے جو اس کو فتح کرنے آتے تھے، اس پٹی کے ذریعے گزرتے تھے، وہ لوگ یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ بفر زون ہے. اور اب اس کا جو مغربی حصہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ مغربی حصہ جو ہے وہ وادی پنج دریا کہا جاتا ہے اس کو. وادی پنج دریا یعنی 5 دریا کی وادی کے یہ سنگم پہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک یہ جو قراقرم والا معاملہ ہے نا، شارع قراقرم والا، اس میں قراقرم اٹسیلف، پھر ہمالیہ اور کوہ ہندوکش، ان کی جو بلند و بالا چوٹیاں ہیں، اسی وجہ سے ان کو بام دنیا یعنی دنیا کی چھت. اب واخان جو ہے، واخان اپر، واخان کے 2 حصے ہیں، واخان لوئر اور واخان اپر. جو واخان اپر ہے، واخان اپر کو بام دنیا کہتے ہیں، بام عالم. بام عالم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی چھت. اب دنیا بھر کی چھت کے طور پہ جو اس کی اہمیت ہے اس سے انکار کیسے ممکن ہے؟ اور یہ تاریخی طور پہ پاکستان کا حصہ تھا، رہا ہے، اور اب بھی اگر پاکستان ایسی پیش قدمی ہو نہیں رہی، میں نے پہلے تردید کی ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود اگر یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس میں قبضہ کر لیتا ہے تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہوگا. یہ پاکستان کا تاریخی حصہ ہے اور جسے ہر سطح پہ تسلیم کیا جا رہا ہے. اب ایک اور بات ہے، اس کی تاریخی اہمیت آپ نے حیثیت بتائی. 1926 میں جو میر علی مردان شاہ تھے، انہوں نے اس سے الحاق جو ہے نا، الحاق وہ چترال کے ساتھ کرنے کی ایک پوری تحریک شروع کی تھی 1926 میں. 1926 میں ایک تحریک تھی اور وہ میر علی مردان شاہ تھے، وہ واخان کا الحاق چاہتے تھے چترال کے ساتھ، اور یہ تحریک بڑی کامیاب تھی. اس پہ کئی ملاقاتیں ہوئیں، کئی بیٹھک ہوئیں، اور ان بیٹھکوں میں یہ طے ہوتا رہا، ڈسکس ہوتا رہا کہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے اس کو چترال کے حصے میں ڈال دیا جائے. اور اس پہ بھی لوگوں نے ڈسکشن کیا اور اس پہ تسلیم بھی کیا لوگوں نے کہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ ہم چترال جو ہے یہ پورے کا پورا واخان یہ چترال کا باقاعدہ حصہ ہے. باقاعدہ آپ اگر وہاں جا کے، میں نے وہ علاقہ بھی وزٹ کیا ہے، اگر آپ وہاں جا کے اس کی لوور اور اپر سے راستے سے گزرتے ہوئے جائیں اور سارے چترال سے لے کے وہاں تک کا سفر کریں تو آپ کو بارہا یہ دکھائی دے گا کہ وہاں کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے. چترال اور وہ بالکل یکساں لگتے ہیں. تو اس طرح کے علاقے پہ پاکستان کا جو ہے وہ تسلط نہیں ہے. تسلط تو افغانستان کا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود جو ہے پاکستان اس پہ بدخشاں میں ہونے پہ کوئی بڑا اعتراض نہیں کرتا. لیکن اب جب سے بیلٹ اینڈ روڈ کا سلسلہ آیا ہے تو اس میں کچھ سیکیورٹی مسائل ہیں جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کے وہاں حفاظتی اقدامات ٹھیک کریں، تاکہ وہ جو پچھلے دنوں میں بھی ہوئے 2-3 واقعات ایسے کہ جو کنوائے آتے تھے سی پیک کے لیے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے لیے جو آتے تھے، وہ ان کے ساتھ ان کو لوٹا گیا. وہاں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ وہ بالکل ویران ہے اس وقت. تو وہاں کوئی سیکورٹی نہیں. اگر ہم نے چوکیاں قائم کی ہیں یا کی جا رہی ہیں تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، مجھے اس کے حقائق سے اتنی آگاہی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاریخی طور پہ چترال کا حصہ ہے. اس وجہ سے یہاں اگر پاکستان کوئی سیکورٹی پرپس کے لیے اقدامات کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا نہ اعتراض کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے. ایک اور بات کہ برطانیہ اور روس کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہ بفر زون قرار دیا گیا تھا، تو بفر زون کو اگر بفر زون کے طور پہ بھی رکھا جائے تو کیا حرج ہے؟ ہم اس پہ کس افغانستان کا تسلط، آپ نے ایک جملہ کہا اپنے سوال میں کہ آج کل جو تعلقات ہمارے افغانستان سے ہیں، دیکھیں پاکستان میں جو در اندازی ہے، امن دشمن کاروائیاں ہیں، اور بالخصوص یہ جو مختلف ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پاکستان میں کاروائیاں کر کے اور پھر فرار ہوتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں افغانستان کے بعض علاقوں میں. ان کے حوالے سے ہمارے وزارت خارجہ نے کئی بار یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی جو 70-80% بدامنی کی کاروائیاں ہیں ان میں افغان ٹروپ شامل ہیں. تو اس کے لیے ہم اگر
اس پٹی کو جو ہمارا استحقاق بھی بنتا ہے اس پہ اگر ہم کوئی سیکورٹی میجرز لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. یہ کوریڈور جو ہے یہ دریا کے اوپر ہے، دریا کے اوپر یہ وہاں مقیم جو ہے نا لوگ، جتنے لوگ وہاں اب آ جا رہے ہیں کوئی بھی ہے، یہ ان کے حوالے سے کوئی آج تک پلاننگ نہیں ہوئی. یہ وہاں دو طرح کی قومیں آباد ہیں، ان دونوں طرح کی اقوام کے لیے کوئی آج تک ان کی ویلفیئر کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اگر یہ دیکھیں نا، افغانستان نے اگر اپنے صوبے میں اس کو شامل کیا ہے اور یہ دیا گیا ان کو ایک ریاستی اگریمنٹ تھا، اس کے تحت دیا گیا تھا. اگر بدخشاں میں ان کو دیا گیا تھا تو ان اقوام جو وہاں دو اقوام بڑی قومیں آباد ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ویلفیئر کا کام بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ پٹی کو بالکل لاوارث چھوڑ گئے. واخان کی پٹی بالکل لاوارث ہے. اس لاوارث پٹی پہ ہمیں کچھ نہ کچھ اقدامات تو کرنے ہیں نا. اور پھر ایک اور بات، سب سے اہم بات، کہ پاکستان کے لیے وسطی ایشیا اور چائنا کے لیے افغانستان تک جو رسائی ہے، اس کا مختصر ترین، مطلب سفر کے اعتبار سے مختصر ترین راستہ واخان کی پٹی ہے. مطلب پاکستان کا رسائی کرنا چاہتا ہے وسطی ایشیا میں اور بالکل سر. چین وخان کی جو دوسری پٹی ہے پرلی سائڈ، وہ تاجکستان کو لگتی ہے. ارلی سائڈ وہ بھی. پاکستان کی ہے اور اس کی پرلی سائڈ تاجکستان اور پیچھے چائنا ہے. تو وہ ہاں جی تاجکستان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ روٹ ہو جائے گا. بالکل. ہمیں بہت دیکھیں، ہمارا فاصلہ جو ہے نا وہ 25% سے بھی کم رہ جائے گا اگر ہم نہیں. اور چائنا کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ جو کوریڈور ہے نا، اس کا بنیادی مقصد فاصلے کم کرنا ہے نا. تو یہ بیلٹ اینڈ روڈ جو سسٹم، جو منصوبہ ہے، اس منصوبے میں ہمیں اس طرح کے جو ایگریمنٹس کرنے ہیں یا ہم کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں ایک نئی تجارتی منڈی پہ، تجارتی روٹ پہ ڈال دیں گے. تو اس کے لیے اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ ہمیں متعلقہ جتنے فریقین ہیں ان کو آن بورڈ لے لینا چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ افغانستان ہے، چائنا ہے، تاجکستان ہے، پاکستان ہے، ان کو ہم اگر آن بورڈ لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اس پہ جو شور واویلا اور غوغا ہے نا، وہ زیادہ انڈیا کی طرف سے ہے. وہ انڈین لابیز جو ہیں نا، وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان کو کسی طرح، وہ ظاہر ہے ان کو تو پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں پاتی، تو وہ اس طرح کے فتنے کھڑے کرتے رہتے ہیں. اب یہ بھارتی لابی جو ہے، جو بھارتی ویلاگرز ہیں، ان کی بڑی تعداد اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ پیش قدمی کر رہا ہے. کوئی پیش قدمی نہیں ہے. بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے. اس میں کوئی ہڈن ہم کام نہیں کر رہے. تو اس میں پاکستان سے بھی تکلیف ہے بھارت کو، اور وہ تکلیف جو ہے وہ ان سے بھی ہے، چائنا سے تو ہے ہی اعلیٰ مالا، پاکستان سے بھی ہے. تو وہ تکالیف جو ہیں وہ ان کو کہیں نہ کہیں درد دیتی رہتی ہیں. اچھا، اس میں اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ پہلے ہندوستان کا حصہ تھی یہ پٹی. بھارت کی تکلیف کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ تب حصہ تھی واقعات، نا، تب برے صغیر پورا ایک برے صغیر تھا، تب حصہ تھی. جب برٹش گورنمنٹ آئی تو اس سے بعد کا یہ معاملہ. دیکھیں تاج برطانیہ کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کے بعد صورتحال اور ہے. اس سے پہلے تو یہ ہندوستان کے تسلط میں تھی. اس کا جب سب کانٹیننٹ تھا مشترکہ بر صغیر میں یہ ہندوستان کا، یعنی بھارت اب ہے، بھارت کا تصور جو ہے نا، تسلط، وہ تھا اس پٹی پہ. اور بھارت وہ اپنا حق بھی جتاتا ہے، اور اس حق جتانے کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمنی، چین دشمنی بھی اس میں ایک کردار ادا کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بھارتی لابی زیادہ شور مچاتی ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ ایکسپینشن کر رہا ہے. کوئی ایکسپینشن نہیں ہے، ایگریشن نہیں ہے. یہ محض ایک حفاظتی اقدامات کے تحت ہے. لیکن یہ ان دنوں میں کچھ معاملات تھوڑے سے بڑے ہیں ان دنوں میں. اور یہ اگر پاکستان اس پہ کوئی تجارتی انداز سے باقی ممالک سے، جو ہمسایہ ممالک ہیں، تینوں ممالک کی سرحدیں ہمارے ساتھ ہیں، ان سے باقاعدہ اشتراک کے ساتھ، ان سے گفتگو کے ساتھ، ان کو آن بورڈ لے کے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. بالکل جی. تو ناظرین، جیسا کہ نئی مصطفیٰ صاحب نے ہمیں
بتایا کہ واخان کوریڈور کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور پاکستان کے چائنا اور تاجکستان کے ساتھ اس کے ذریعے باقاعدہ رستے جڑ جائیں گے۔